السلام علیکم. نیکسٹ ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے مومنٹم. واٹ از مومنٹم اینڈ اٹس یونٹس. مومنٹم کیا ہے؟ دی پروڈکٹ آف mass and velocity is called momentum. پروڈکٹ جو ان کی ملٹیپلیکیشن ہے حاصل ضرب کس کا؟ ماس کا اور ویلاسٹی کا. ان دونوں کے پروڈکٹ کو، ان دونوں کی ملٹیپلیکیشن سے جو ریزلٹ ہمیں ملتا ہے اس کو ہم مومنٹم کہتے ہیں. اور مومنٹم کو پی سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. مومنٹم کو پی سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے. مومنٹم جو ہے وہ پروڈکٹ ہے ماس اور ویلاسٹی کا. تو یہ مومنٹم جو ہے ان دونوں چیزوں پر ڈیپینڈ کر رہا ہے. اگر کسی آبجیکٹ کی ویلاسٹی نہیں ہے تو ہم یہ کہیں گے اس کا مومنٹم بھی موجود نہیں ہے. تو مومنٹم جو ہے ویلاسٹی کے اوپر اور ماس دونوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. ماس تو ہر آبجیکٹ کا ہے چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو. تو ویلاسٹی پر جو ہے اگر اس باڈی کی ویلاسٹی زیرو ہوگی تو اس کا مومنٹم بھی زیرو ہوگا. تو مومنٹم جو ہے ہم اس طرح لکھتے ہیں، مومنٹم از ایکول ٹو ماس ملٹیپلائڈ بائی ویلاسٹی. P is equal to mv. P is equal to mv. یہ مومنٹم کا ہمارے پاس ریلیشن بن جاتا ہے. P is equal to mv. تو m ماس ہے. ماس جو ہے اس کا انرشیا سمجھیں کہ وہ پراپرٹی ہے جو مینٹین کرتی ہے اپنی اسٹیٹ کو، اور v جو ہے وہ ویلاسٹی ہے. تو گریٹر دا ماس گریٹر دا مومنٹم، گریٹر دا ویلاسٹی گریٹر دا مومنٹم. تو مومنٹم جو ہے ڈیپینڈز اپان ٹو فیکٹرز، ماس اینڈ ویلاسٹی. اگر کسی آبجیکٹ کا ماس زیادہ ہوگا تو اس کا مومنٹم بھی زیادہ ہوگا. اگر کسی آبجیکٹ کی ویلاسٹی زیادہ ہے تو تب بھی اس کا مومنٹم زیادہ ہوگا. مومنٹم ان دونوں چیزوں پر ڈیپینڈ کر رہا ہے. آپ لوگوں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا ڈیلی لائف میں بھی کہ جس چیز کا مومنٹم زیادہ ہوتا ہے اس کے اگینسٹ ہمیں فورس بھی زیادہ لگانی پڑتی ہے، اس کو موو کرنے میں بھی اور اس کو سٹاپ کرنے میں بھی. اگر آپ دیکھیں ایک ہیوی ٹرک جب جا رہا ہوتا ہے روڈ کے اوپر تو اس کو روکنے کے لیے بھی زیادہ فورس کی ضرورت پڑے گی بنسبت اگر آپ ایک دوسری چھوٹی سی کار یا سائیکل موٹر سائیکل کو دیکھیں. اور اسی طرح اگر اس کو روکنے کے لیے جس طرح زیادہ فورس کی ضرورت ہے، اور اگر وہ ٹرک جو ہے وہ سٹاپ ہو، رکا ہوا ہو، اور اس کو موو کرانے کے لیے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے بھی زیادہ فورس کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ سلولی جو ہے وہ موو کرتا ہے، اور اس کا مومنٹم جو ہے وہ گین کرنے میں جو ہے اس کو زیادہ فورس ایگزرٹ کرنی پڑتی ہے. تو جس چیز کا ماس زیادہ ہوتا ہے اس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا مومنٹم بھی زیادہ ہے. ویلاسٹی پر بھی ڈیپینڈ ہے. اس کے لیے میں آپ کو اگزامپل کے ساتھ سمجھاتا ہوں کہ اگر جس طرح آپ ٹرک لیتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو اگزامپل دی ٹرک کی، تو ٹرک میں اگر آپ کے پاس ایک ٹرک ہے جس کا سپوز کر لیں کہ 500 kg اس کا ماس ہے، اور اسی طرح یہ آپ کے پاس ایک باڈی ہے جس کا مومنٹم یہ اس کی ماس ہے m1، اور فرض کریں اس کی ویلاسٹی v1 جو ہے یہ جو ہے وہ آپ کے پاس 30 میٹر پر سیکنڈ کی ویلاسٹی سے موو کر رہا ہے. اسی طرح آپ ایک دوسرا ٹرک لیتے ہیں جس کا ماس تو یہی ہے، جس طرح m1 تھا اس کا بھی ماس 500 kg ہے، جبکہ اس کی ویلاسٹی جو ہے 10 میٹر پر سیکنڈ کی ہے. تو اگر آپ کیونکہ مومنٹم جو ہے ان دونوں کا پروڈکٹ ہے، ان دونوں کا پروڈکٹ اگر آپ اس کو اور اس کو ملٹیپلائڈ کریں تو یہاں پر میرے پاس آ جاتا ہے 15,000 kg میٹر پر سیکنڈ. یہ اس کی مومنٹم کی یونٹس ہیں. اسی طرح اگر میں ان دونوں کو ملٹیپلائڈ کرتا ہوں کیونکہ مومنٹم جو ہے ماس اینڈ ویلاسٹی کا پروڈکٹ ہے، 500 اور 10 کو میں جب ملٹیپلائڈ کرتا ہوں تو یہ میرے پاس آ جاتا ہے 5,000 kg میٹر پر سیکنڈ اسکوائر. اگر آپ دیکھیں تو 15,000 is greater than 5,000 رائٹ. تو 15,000 تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس باڈی کا، اس ٹرک کا جو مومنٹم ہوگا وہ اس ٹرک سے زیادہ ہوگا. اب ہم دیکھیں تو دونوں ٹرک ہیں، دونوں کا ماس بھی سیم ہے، وجہ کیا بنی؟ ویلاسٹی بنی. تو یہاں ویلاسٹی کم تھی، یہاں ویلاسٹی زیادہ تھی، تو اس لیے اس کا مومنٹم زیادہ ہو گیا. اسی طرح اگر میں آپ کو ایک دوسری اگزامپل یہ دوں کہ اگر ہم
جس طرح ایک ٹرک لے رہے ہیں تو ایک ٹرک ہی ہے ہمارے پاس جس کا ماس آپ کے پاس 500 kg کا ہے، اور ایک دوسری ہم گاڑی لے لیتے ہیں چھوٹی سی جو ہمارے پاس جس کا ماس جو ہے وہ 100 kg کا ہے، 100 kg کا ہے۔ تو اب یہاں پر ہمارے پاس جو ماس ہے وہ ڈیفرنٹ ہو گیا، یہاں پر ماس ہم نے سیم رکھا تھا، یہاں ہم ویلاسٹی جو ہے وہ سیم رکھتے ہیں v1۔ اگر یہ جو ویلاسٹی ہے اس کی ٹرک کی وہ اگر 50 میٹر پر سیکنڈ سے موو کر رہا ہے اور یہ گاڑی بھی 50 میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے موو کر رہی ہے، تو ان دونوں کا جو مومنٹم ہوگا جو ان دونوں کو پروڈکٹ سے ملے گا 500 ملٹی 50، تو یہ آ جاتا ہے 25,000 kg میٹر پر سیکنڈ، جبکہ یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 5000 kg میٹر پر سیکنڈ۔ تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں 25,000 اور گریٹر دین ہے 5000 سے، تو اس طرح ٹرک کا جو مومنٹم ہوگا وہ اس گاڑی کے مومنٹم سے بھی زیادہ ہوگا۔ تو ڈیپینڈ کر رہا ہے اس کی ویلاسٹی پر اور اس کے ماس پر، گریٹر دا ماس گریٹر دا مومنٹم، گریٹر دا ویلاسٹی گریٹر دا مومنٹم۔ تو دونوں زیادہ ہوں گے تو مومنٹم بھی زیادہ ہوگا۔ تو اسی لیے اگر دونوں ایک ہی رفتار سے جس طرح گاڑی اور یہ ٹرک اور گاڑی موو کر رہے ہوں ایک ہی ویلاسٹی سے، تو کیونکہ ٹرک کا ماس زیادہ ہے تو جس کا ماس زیادہ ہے تو اس کو آپ کو اگر یہ موو کر رہے ہوں اور آپ نے اس کو روکنا ہو تو آپ کو زیادہ فورس کی ضرورت پڑے گی بنسبت گاڑی کے، تو کیونکہ اس کا مومنٹم زیادہ ہوگا ڈیو ٹو گریٹر ماس۔ اور اس کی جو یونٹس کی بات کرتے ہیں، اگر مومنٹم کی جو یونٹس ہیں وہ kg میٹر پر سیکنڈ ہیں، وہ ہم ڈیرائیو کرتے ہیں اس طریقے سے کہ P = mv، مومنٹم ماس جو ہے وہ کلو گرام میں ہوتا ہے، جبکہ ویلاسٹی جو ہے وہ میٹر پر سیکنڈ میں ہوتی ہے، میٹر پر سیکنڈ میں۔ تو اس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ مومنٹم کی جو یونٹس ہیں وہ کلو گرام میٹر پر سیکنڈ ہے۔ اس کے علاوہ اس کی یونٹس اس طریقے سے بھی ہیں ہو سکتی ہیں کہ کلو گرام میٹر پر سیکنڈ، اس کو میں جو ہے کلو گرام اس کو میں سیکنڈ سے یہاں ملٹیپلائڈ بھی کر رہا ہوں، اور جبکہ اس سیکنڈ سے ڈیوائڈ بھی کر رہا ہوں۔ ان سیکنڈ میں نے اوپر ملٹیپلائڈ بھی کیا اور ڈیوائڈ بھی کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں kg میٹر اور یہ ملٹیپلائڈ سیکنڈ علیحدہ ہو گیا، اور یہ سیکنڈ اسکوائر بن جائے گا۔ kg میٹر پر سیکنڈ اسکوائر نیوٹن ہوتے ہیں، تو اس طرح سیکنڈ، تو اس طرح میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مومنٹم کی جو ادر یونٹس ہیں نیوٹن سیکنڈ بھی ہو سکتی ہیں۔ ان نیوٹن سیکنڈ یا kg میٹر پر سیکنڈ یہ مومنٹم کی یونٹس ہیں۔ مومنٹم ویکٹر کوانٹٹی ہے، بیکاز ویلاسٹی از اے ویکٹر کوانٹٹی، دیئرفور مومنٹم از آلسو اے ویکٹر کوانٹٹی۔ مومنٹم جو ہے ویکٹر کوانٹٹی ہوگا، اس کے لیے اس کے اوپر ایرو مارک بنایا جاتا ہے۔ تو مومنٹم کی جو یونٹس ہیں وہ کلو گرام میٹر پر سیکنڈ یا نیوٹن سیکنڈز ہوتی ہیں۔